میں ہوں عالیہ، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز۔ اس وقت میں آپ کے سامنے دنیا کی 2 بڑی خبریں رکھ رہی ہوں۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ افغانستان میں مسجد کے باہر بم دھماکہ ہوا ہے، اور یہ ایک بڑا دھماکہ تھا جس کے نتیجے میں نہ صرف یہ وہاں پر جانیں ضائع ہوئی ہیں، زخمی بھی ہوئے لوگ، اور مولوی مجیب سمیت بڑی تعداد لوگوں کی اس میں جاں بحق ہوئی ہے۔ افغان میڈیا کے مطابق اس کی جو انفارمیشن ہے، اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ یہ ہے کہ امام مسجد مولوی مجیب انصار نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد وہ جیسے ہی مسجد سے باہر نکلے تو زوردار دھماکہ ہو گیا، اور پولیس کے مطابق دھماکے میں مولوی مجیب انصار بھائی سمیت ان کے بھائی بھی جاں بحق ہوئے، اور ان کے ساتھ گارڈز اور جو اور بھی شہری موجود تھے، سٹیزنز موجود تھے، وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ کم از کم 20 افراد 20 پیپل یعنی کہ 20 کیجولٹیز ہوئی ہیں، 20 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور 200 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ یہی وجہ کہ میں نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا دھماکہ تھا۔ کسی بھی گروپ کی طرف سے تاحال جو ہے اس کی رسپانسبلٹی نہیں اٹھائی گئی، لیکن ہو سکتا ہے کہ میرا یہ پروگرام آپ تک پہنچتے پہنچتے کچھ ایسی خبر آ جائے۔ تاہم یہ کہا گیا ہے، جو افغان سیکیورٹی سورسز ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہ خدشہ ظاہر کریں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے داعش کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ اچھا، ایک طرف جہاں یہ خبر ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ اگست میں ابھی یو ایس ٹروپس کے وڈرال کا 1 ایئر ہوا ہے، 1 سال ہوا ہے، اور 1 سال مکمل ہونے پر بگرام ایئر بیس پر طالبان کی ملٹری پریڈ ہوئی تھی، اور اس میں یہ مطلب یہ کہ طالبان نے ایک طرح سے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا تھا کہ اب وہ حکومت میں ہیں، اور افغانستان جو کہ ان کا ملک ہے وہ انہوں نے چھین لیا، امریکہ سے واپس لے لیا۔ ان کا تو یہی تھا نا، وہ جب سے آئے ہیں ان کا یہی ہے کہنا کہ انہوں نے اپنا ملک واپس لے لیا، اور انہوں نے ایک بڑی زبردست اور ایک ان کے مطابق شاندار پریڈ کی تھی، اور اس میں جو ہے بگرام ایئر بیس ملٹری پریڈ جو ہے وہ منعقد ہوئی تھی، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے بعد پھر اور بھی دھماکے ہوئے، لیکن یہ جو دھماکہ کیا جا رہا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا دھماکہ تھا۔ اچھا، میں آپ کو اسی کے ساتھ ایک اور خبر دے رہی ہوں، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ 2 بڑی خبریں ہیں، اور وہ خبر یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں چائنا کے سنکیانگ پروونس جو ہے وہاں پر ہیومن رائٹس وائلیشنز کی الزام لگایا گیا، اور ایک ڈیٹیلڈ رپورٹ ہے، اور اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو سنکیانگ ہے وہ کافی دور کا ایک پروونس ہے چائنا کا۔ اس کو کہا جاتا ہے عام طور پہ جب رپورٹ کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ چین کے دور دراز مغربی خطے سنکیانگ کی بات کی جاتی ہے، اور وہاں پر جو ویگر مسلمز ہیں اور اس کے علاوہ جو اور بھی مائنورٹیز ہیں ان کی جو ہیومن رائٹس ہیں اس کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ یہ بات ایک عرصے سے کہی جا رہی ہے، ہم نے بھی اس کے اوپر جو ہے کئی بار بات کی۔ اچھا، اس پہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب فرید زکریا نے پروگرام کیا تھا، یعنی انٹرویو کیا تھا فارمر پرائم منسٹر عمران خان کا، جب وہ پرائم منسٹر تھے تو اس وقت انہوں نے ان سے یہ سوال کیا تھا، اور عمران خان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا، اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ جواب کیسے دے۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم تک جو ہمارے سورسز نے، جو ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا ہے تو وہاں پہ ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے۔ جرنلزم میں تو یہ بات اٹھائی جائے گی اور اس کے اوپر تنقید بھی کی جائے گی، اور اس کے علاوہ جو ہیومن رائٹس پر کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں۔ جو رپورٹ ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے وہاں پر لوگوں کو رکھا جاتا ہے، وہاں پہ لوگوں کو پنجروں میں بھی قید کیا جاتا ہے، پھر کوئی 10 لاکھ سے کہا جا رہا ہے زیادہ لوگ ہیں وہاں پر، اور جس میں ویگر مسلمز کی بڑی تعداد ہے، اور جس میں اور مائنورٹیز بھی ہیں جن کو وہاں پر ایک غیر انسانی، جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کا سلوک ان سے کیا جاتا ہے جو کسی انسان کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کئی ایک ویڈیوز وائرل ہوتی رہی ہیں کہ ان کے اوپر پابندیاں کس طریقے سے، ایک خاص جگہ بنائی گئی ہے جہاں پر وہ رہتے ہیں، یعنی جس طرح جانوروں کو آپ رکھتے ہیں پنجروں میں، اس طریقے سے یہ والی ویڈیوز رپورٹس۔ اچھا، وہاں پر رہنے والے، اس میں یہ بھی ہے کہ وہاں پر رہنے والے جو ہیں انہوں نے بھی اس کے اندر اپنا آؤٹ پٹ دیا اور یہ بتایا، یعنی ان کی طرف سے بھی جو سے ہے ان کی، اس کو بھی اس کے اندر شامل کیا گیا۔ اچھا، اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے اس رپورٹ کو تیار ہونے میں 1 ایئر لگا ہے، اور رپورٹ جاری ہونے کی چین نے جو ہے وہ سخت مخالفت کی تھی۔ چائنا کو کافی عرصے سے پتا تھا کہ یہ رپورٹ جاری کی جائے گی، اور وہ اس کو رکوانے کی بہت کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود جو مشیل ہیں، جو کہ جنہوں نے کہ یہ کرنا تھا، یعنی یہ کام کہ اس کو کرنا تھا، انسانی حقوق کی وہ ہیڈ ہے وہاں پر یونائٹڈ نیشنز میں، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے بھی سوال اٹھتے تھے لیکن چائنا کسی نہ کسی طریقے سے جو خاموش کرا دیتا تھا۔ اچھا، اس میں اب یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ چین جو ہے اس نے اس
کیوں الزام کا ہے، اس نے اس کو انکار کیا، اس نے کہا ایسی تو کوئی بات نہیں. اچھا یہ تو کافی عرصے سے ایسی بات ہو رہی ہے کہ چائنا کی طرف سے یہ انکار کیا جاتا ہے کہ نہیں یہاں پر تو ایسی کوئی سچویشن نہیں. حالانکہ ہم یہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ چائنا کی جو سچویشن ہے اور وہاں پر جس طرح کا طرز حکومت ہے اور جس طریقے سے وہاں پر ہیومن رائٹس کی وائلیشنس کی جاتی ہیں، لوگوں کی فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن کو بھی وہاں پہ دبایا جاتا ہے. وہاں پہ ایک حکومت کا جو رویہ رہتا ہے یہاں ان ملکوں میں، دیگر ملکوں میں اس سے بہت بہتر ہے. اب آپ خود سوچ لینا کہ اگر ان ملکوں میں اس سے بہتر ہے تو پھر وہاں پر کیا سچویشن ہوگی. تو یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ وہاں کا ایک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ کس قسم کا ہے. تو لیکن چائنا نے اس کو کہا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے کہ ہم نے 10 لاکھ لوگوں کو جو ہے وہ حراست میں رکھا ہوا ہے یا ہم نے قید میں رکھا ہوا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور انہوں نے اس کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کر دیا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ جھوٹی رپورٹ ہے. اچھا اس میں وہ ایک اس چیز کا بھی سہارا لے رہے ہیں کہ کیونکہ اس وقت امریکہ اور چائنا کی جو تعلقات ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ کس نہج پر ہیں، خاص طور پر یوکرین وار کے بعد. تو رشیا، چائنا، یوکرین اور امریکہ، اگر آپ ان 4 کنٹریز کو دیکھتے ہیں تو اس کے بعد پھر چین کے پاس ایک یہ بہت بڑا، ظاہر ہے اس کے ہاتھ میں تو ایک وہ آ گیا نا ٹول، کہ اس نے کہنا ہے کہ اس وجہ سے کہ کیونکہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ جو چائنا ہے وہ دور رہے تائیوان سے، تائیوان پر چائنا کو دبانے کے لیے، اس کو پریشرائز کرنے کے لیے یہ رپورٹ جاری کی گئی ہے تاکہ چائنا کو بتایا جا سکے کہ اگر تم نے امریکہ کے خلاف جو ہے وہ کوئی قدم اٹھایا یا تائیوان کے اوپر تم نے کوئی ایسی حرکت کی تو پھر دیکھو یہ والی رپورٹ تو ہم نے شائع کر ہی دی. تو دیکھیں اب رپورٹ جب شائع ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر کیا ہوتا ہے. اب میں آپ کو آخر میں ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا. ویسے تو ایسا کچھ نظر نہیں آتا کہ آپ کیا کر لیں گے دوسرے کنٹریز اس کے لیے، لیکن یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ اس کے اوپر کر سکتا ہے کیونکہ یونائٹڈ نیشنز نے جاری کی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ جی امریکہ کے کہنے پہ جاری کی یا جو بھی ہے، لیکن اس پہ ہوتا یہ ہے کہ پھر یونائٹڈ نیشنز جتنے بھی اس میں کنٹریز ہیں ان کو یہ کہتا ہے کہ اب ہم یہ والی ریزولوشن پاس کریں گے تو اس پہ تم نے ہمارا ساتھ دینا ہے. تو اگر چائنا کے خلاف وہ اس رپورٹ کی بنا پر کوئی ریزولوشن پاس کرتے ہیں تو اس کے اوپر کنٹریز جو ہیں یورپ یا دیگر کنٹریز ہو سکتا ہے کہ امریکہ کا ساتھ دیں، یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس کی اگر کمیٹی کہتی ہے ان کا ساتھ دیں اور ان کو دینا پڑے، تو اس صورتحال میں چین کے لیے مشکل ہوگا. اب وہ کس موقع پر چائنا کے خلاف یہ ٹول استعمال کیا جاتا ہے، یعنی بقول چائنا، یا یہ جو رپورٹ ہے اس کو کس موقع پر سامنے لا کے کہا جاتا ہے کہ جناب یہ ہوا ہے تو اب چائنا کو یہ کرنا پڑے گا، تو ہم دیکھیں گے. لیکن اس طرف سے جو ایک بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ تائیوان کی جو سچویشن ہے اس وقت تو ہو سکتا ہے کہ اب چین مزید مشکل میں پھنس گیا ہو، کیونکہ اب اس کو یہ پتہ ہے کہ رپورٹ بھی آ چکی یہ والی، اور اب اگر میں تائیوان پر چڑھائی کروں گا یا میں کوئی ایسی حرکت کروں گا، میں انڈیا کے ساتھ بھی جو ہے کوئی ایسی حرکت کروں گا تو، اور میں یا امریکہ کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کروں گا یا پھر میں تائیوان میں جا کے کچھ کروں گا، تو اس رپورٹ کو استعمال کیا جا سکتا ہے ان کے خلاف. لیکن بہرحال اب یہ بھی بات ہے کہ آج تک دنیا میں کتنی ایسی جو ہیں وہ رپورٹس کو استعمال کیا جا سکا یا اس کی بنا پر کنٹریز کو جو ہے وہ جھکایا جا سکا ہے. یہ الگ ڈبیٹ ہے، پھر کسی دن بات کریں گے. لیکن سچویشن ہے یہ. اچھا جی آخر میں کیونکہ دیکھیں کیسی گھمبیر قسم کی میں نے آپ کو یہ 2 خبریں دی ہیں لیکن بڑی اہم خبریں تھیں، میں نے سوچا تھا اس کے اوپر میں ضرور پروگرام کروں گی. میں نے کہا دونوں کو ایک ہی ساتھ کر لیتے ہیں، ایک افغانستان والی جو سچویشن ہے وہاں پہ اور ایک یہ رپورٹ. اسی کے ساتھ ایک آخر میں اچھی خبر پاکستان کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. وہ یہ ہے کہ گوگل نے پاکستان کے سیلاب وکٹمز کے لیے، یعنی فلڈ وکٹمز کے لیے $5 لاکھ ریلیف فنڈ دینے کا اعلان کیا ہے. اور اس میں یہ خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ گوگل کا پاکستانی سیلاب متاثرین کے لیے $5 لاکھ امداد دینے کا اعلان کیا ہے اس نے. گوگل جو کہ ساؤتھ ایشیا کی ڈیپٹی پریزیڈنٹ ہیں اسٹیفنی ڈیوس کے مطابق پاکستان کے سیلاب متاثرین کو $5 لاکھ کے ڈونیشنز دیے جائیں گے. انہوں نے کہا پاکستان میں سیلاب سے جو متاثرہ لوگ ہیں فلڈ افیکٹیز، وہ ان کو بہت زیادہ ہمدردی ہے ان سے، اور پاکستان میں سب کو سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. اسٹیفنی ڈیوس کا کہنا تھا کہ ہم پاکستانیوں کے جذبے سے متاثر ہوئے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں آگے بڑھ کے، اور گوگل کمپنی جو ہے وہ اپنے جتنے بھی اس کے سورسز ہیں اس سے بھی پاکستانی سیلاب متاثرین کی مدد کرنے کی کوشش کرے گی. اور کمپنی کے علاوہ جو گوگل ملازمین ہیں، یعنی گوگل میں کام کرنے والے لوگ، گوگل امپلائیز، انہوں نے بھی پاکستان کے فلڈ افیکٹیز کے لیے کوئی 7 کروڑ اور 20 لاکھ روپے جمع کیے ہیں ڈونیشنز کے طور پر. یہ ایک بڑی بات ہے. دیکھیں گوگل نے جو ہے وہ تو دیے ہیں، اور اسی کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے $5 لاکھ تو گوگل نے دیے، لیکن کہی جا رہی ہے کہ 7 کروڑ 20 لاکھ جو گوگل ملازمین نے جو ہیں انہوں نے بھی جمع کیے ہیں. تو اس میں تو ایک بڑی تعداد انڈینز کی ہے.
کیونکہ کہا ہی جاتا ہے کہ جتنی بھی بڑی بڑی دنیا کی ٹیک کمپنیز ہیں وہاں پہ تو زیادہ انڈینز ہیں، بلکہ گوگل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہاں پر جو ہے وہ چھٹی ہو اور آپ وہاں پر پہنچے اور آپ دیکھیں تو آپ کو امپلائیز کی جو ہے وہ ایک بڑی تعداد دور سے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ زیادہ ان کے انڈینس ہیں یہاں پر کام کرنے والے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں جو پیسے جمع ہوئے ہیں اس میں انڈینس نے بھی جمع کیے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں نا کافی دنوں سے کہ جی کیا دونوں ملکوں کے بیچ امداد آئے گی یا نہیں آئے گی. بنگلہ دیش نے ایک ٹرک کے ٹرک بھیجے ہیں یہاں پر ریلیف فنڈز کے اور امداد کے. تو چلیے ابھی تک کے لیے اتنا ہی، دوبارہ آپ سے ملاقات ہو.